دفعہ کا ذکر ہے کہ گاؤں میں ایک موچی رہتا تھا۔ وہ ایک چھوٹی سی دکان چلاتا تھا۔ اس دکان کی حالت بہت ہی زیادہ خراب تھی، یہاں تک کہ جب بارش ہوتی تو بارش کا پانی دکان کی چھت سے ٹپکتا رہتا اور موچی کا سارا سامان گیلا ہو جاتا۔ اس بیچارے کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنی دکان کی مرمت کروا سکے۔ ایک دن جب موچی سو کر اٹھا تو اس کی بیوی نے اسے ناشتہ بنانے کے لیے لکڑیاں لانے کو کہا۔ موچی جنگل سے لکڑیاں کاٹنے کے لیے چل پڑا۔ ابھی وہ لکڑیاں کاٹ کر واپس ہی آ رہا تھا کہ اسے دور سے کوئی لنگڑا کر چلتا ہوا نظر آیا۔ وہ وہیں رک گیا کہ شاید کوئی ہو جس کو مدد کی ضرورت ہو۔ پاس آنے پر اسے معلوم ہوا کہ وہ ایک بونا تھا۔ موچی نے اس سے پوچھا کہ تم اتنی مشکل سے کیوں چل رہے ہو؟ بونے نے کہا، میں اپنے ملک جا رہا تھا، راستہ کافی لمبا تھا تو میں ایک جگہ درخت کے نیچے سو گیا اور جب میری آنکھ کھلی تو میرا جوتا غائب تھا۔ میں ادھر ادھر نظر دوڑائی تو مجھے ایک بندر دکھائی دیا جس نے میرا جوتا اٹھا رکھا تھا۔ میں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ درختوں کی شاخوں سے لٹکتا ہوا میری نظروں سے غائب ہو گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے ننگے پاؤں اپنا سفر جاری رکھنا پڑا۔ چلتے چلتے مجھے راستے میں ایک طرف یہ جوتا دکھائی دیا جو کہ میرے پاؤں سے بہت بڑا تھا، لیکن راستہ اتنا خراب اور پتھریلا تھا کہ مجھے یہ جوتا بھی غنیمت لگا اور میں نے یہ پہن لیا۔ بس یہی وجہ ہے کہ میں اس بڑے جوتے کی وجہ سے صحیح سے نہیں چل پا رہا۔ موچی نے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ایک آرام دہ جوتا بنا کر دوں گا، میرا یہی کام ہے۔ بونے نے کہا کہ میرے پاس تو یہ دھات کے چند سکے ہیں جو تمہاری دنیا میں کوئی معنی نہیں رکھتے۔ موچی بولا، تم فکر نہیں کرو، مجھے تم سے پیسے نہیں چاہیے، میں تو اللہ کی رضا کے لیے تمہاری مدد کر رہا ہوں۔ وہ بونے کو ساتھ لیے اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ وہاں انہوں نے مل کر ناشتہ کیا اور موچی کی دکان کی طرف چل پڑے۔ موچی نے کچھ گھنٹوں کی خوب محنت کے بعد بونے کے لیے اس کے سائز کا ایک خوبصورت جوتا تیار کیا جسے دیکھ کر بونا بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا کہ ایسا جوتا تو میں نے پہلے کبھی نہ دیکھا اور نہ پہنا۔ اس نے بونے کا شکریہ ادا کیا اور اپنی منزل کی طرف چل پڑا۔ کافی دن گزر گئے۔ موچی روز دکان پر جاتا اور شام کو اپنے گھر واپس آ جاتا۔ ایک دن موچی اپنے گھر سویا ہوا تھا کہ اس کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے سوچا کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ وہ اٹھ کر باہر گیا اور دروازہ کھولا۔ اپنے سامنے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا کیونکہ اس کے سامنے وہی بونا کھڑا تھا۔ اس نے بونے کی خیریت دریافت کی اور اسے اندر آنے کو کہا۔ بونے نے کہا، نہیں، میں جلدی میں ہوں، مجھے میرے ملک کے بادشاہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ تم نے جو جوتے مجھے بنا کر دیے وہ میرے ملک میں سب کو بہت پسند آئے ہیں اور ہمارے بادشاہ نے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے جوتے بنانے کی فرمائش کی ہے۔ موچی نے کہا، ہاں ضرور، میں جوتے ضرور بنا کر دوں گا۔ بونے نے اسے کچھ سونے کے سکے دیے اور کہا کہ تم ان کو بیچ کر جوتے بنانے والا سامان لے آنا، میں 2 دن بعد تمہیں لینے آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی بگھی میں بیٹھا اور گھوڑے دوڑاتا ہوا نکل گیا۔ موچی بہت خوش ہوا اور اس نے سب کچھ اپنی بیوی کو بتایا۔ وہ دونوں بہت خوش تھے کہ اب ان کے حالات بدل جائیں گے۔ موچی بازار جا کر عمدہ قسم کا سامان لایا اور 2 دن بعد بونا بھی گھڑ سواروں کے ساتھ موچی کو لینے آ گیا۔ موچی بگھی میں بونے کے ساتھ بیٹھا اور بونا بگھی دوڑاتا ہوا چل پڑا۔ جب وہ لوگ بونے کے شہر پہنچے تو وہ آس پاس کی چیزوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہاں چھوٹی چھوٹی بکریاں، چھوٹی سی بھینسیں اور چوزوں کے سائز کی مرغیاں تھیں اور گھر بھی چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے تھے۔ جب وہ محل پہنچے تو محل بہت خوبصورت تھا اور مہارت سے بنایا گیا تھا۔ وہ اپنا سر جھکا کر محل کے اندر داخل ہوا کیونکہ محل بونوں کا تھا اور ان کے گھروں جتنا ہی اونچا تھا۔ بادشاہ نے موچی کی خوب خاطر تواضع کی اور اس کو شاہی دسترخوان پر کھانا بھی کھلایا۔ موچی کو بادشاہ اور ملکہ بہت پسند آئے۔ اس نے جی توڑ محنت کر کے 10 دنوں میں بادشاہ اور اس کے بچوں کے جوتے بنائے جو کہ بہت ہی آرام دہ، نرم، ملائم اور دیکھنے میں بے حد خوبصورت تھے۔ بادشاہ موچی سے بہت خوش ہوا اور اسے بہت سے ہیرے جواہرات انعام کے طور پر دیے۔ بونے نے اپنی بگھی پر سوار ہو کر موچی کو اس کے گھر چھوڑ دیا۔ موچی کی بیوی نے جب انعام و اکرام دیکھے تو وہ بھی بے حد خوش ہوئی۔ موچی نے وہ سب بیچ کر اپنا ایک بہت خوبصورت گھر بنایا اور ایک عالیشان دکان بھی تعمیر کروائی جس میں بیٹھ کر وہ اپنا کام کیا کرتا۔ ایسے موچی کے حالات بدل گئے، اس کی نیکی اس کے کام آئی اور وہ خوشحال زندگی گزارنے لگا۔